ہمارے بڑے بڑے کاروباری جو ہوتے ہیں وہ بھی مقروض ہوتے ہیں، کہیں سے انہیں قرضہ لینا ہوتا ہے، کہیں سے دینا ہوتا ہے، مارکیٹ میں ان کی پیمنٹ جو ہے وہ گردش کر رہی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں یہ ایکسکیوز تو نہیں ہوگا، لیم ایکسکیوز کیا جائے کہ جی وہ مقروض ہیں تو قربانی نہیں ہوگی. یہ سارا کچھ ساتھ چلتا رہے گا. اللہ کو راضی کرنا نا، سال کے بعد ایک دفعہ آنی ہے قربانی، تو یہ کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس واقعتاً وسائل نہیں ہے کہ وہ قرض بھی اٹھا لے تو بیچارہ بعد میں نہ دے سکے، تو ایسے بندے کو قربانی نہیں کرنی چاہیے. کل کی یا پرسوں کی بات ہے کہ مولانا عبد الاکبر چترالی جو ایم این اے ہیں، انہوں نے یہ باقاعدہ بیان دیا کہ یہاں سے پارلیمنٹ کے جو لارجز ہیں یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، ناک کو بند کر کے گزرنا پڑتا ہے کہ اس قدر شراب اور نشے کا جو ہے وہ ہاں دور چل رہا ہوتا ہے، شراب کے بھبوکے اٹھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے شرابی لوگ حج نہیں کرنے جاتے، عمرہ نہیں کرنے جاتے، صرف یہ سیر سپاٹا کرنے کے لیے جاتے ہیں اور حج کا نام دیا جاتا ہے. وائس آف نیشن میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان. کہا جاتا ہے کہ پاکستان دنیا بھر سے قرضے لے کر اس قدر مقروض ہے کہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا پاکستانیوں پر قربانی جائز ہے. ہمارے حکمران اسپیشل طیارے کے ذریعے، پارلیمنٹیرینز اسپیشل طیارے کے ذریعے حج پر جائیں گے. کیا ایک قرض لینے والے ملک، قرضے میں ڈوبے ہوئے ملک کے حکمران اس طریقے سے حج کر سکتے ہیں؟ علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، آئی ایم ایف کا قرضہ دینا ہے، ایک بچہ، ایک فرد پاکستان کا مقروض ہے اس وقت. جو بندہ مقروض ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس پر قربانی جائز نہیں ہوتی، وہ قربانی دے نہیں سکتا. فصلی لربک ونحر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ نماز ادا کیجئے اور قربانی ادا کیجئے. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری زندگی، میری موت اور میری قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. قربانی بہت اہم عبادت ہے اور اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے. پاکستانی قوم 75 سالوں سے جس بدترین حالات کا اس کو سامنا رہا ہے، اور بالخصوص 2022 اور 2023 میں آج جس قدر بھیانک حالات ہیں، کسی اور ملک کی قوم ہوتی تو آج تک غیرت سے مر چکی ہوتی. پاکستان کے حکمرانوں کے اللہ تلے ختم نہیں ہوتے. ابھی موجودہ حکومت جس کو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اس نے اربوں روپیہ صرف مختلف ملکوں کے دوروں پر لگا دیا ہے، اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ اتنے دورے پچھلے حکمران نے اپنے 3.5 سال، پونے 4 سال کے اندر نہیں کیے تھے. بلکہ وہ تو کسی اور ملک میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ وہ کہتے تھے کہ میرے ملک میں غربت ہے تو میں باہر کیوں جاؤں. اور ان لوگوں کے پاؤں جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں ٹک رہے. آج جب ہم عید کے موقع پر یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کو قربانی کرنی بھی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، تو اس وقت بھی پاکستان کا الیٹ طبقہ جو حکمران ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں. دبئی کے اندر گل چھڑے اڑائے جا رہے ہیں، اور ایک مفرور اور ایک لٹیرا اور ایک جو ہے وہ دہشت گرد ڈکلیئر جو ہے وہ عدالت سے بھاگا ہوا، اس کو وہاں پر جا کر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ لندن سے پاکستان کی طرف آیا ہے، دبئی میں آ کے بیٹھا ہوا ہے. اس کو جا کر پاکستانی حکومت اور اس کے سارے وزیر مشیر جو ہیں وہاں پر اس کو ویلکم کہہ رہے ہیں. اور ہمارا وزیر خزانہ جو خالی خزانہ ہے، اس کا وزیر اس کو جا کر جو ہے وہ ویلکم بھی کہہ رہا ہے، اور اسے کہہ رہا ہے جناب ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، حکومت جو لی تھی تو ہم نے آپ کی نااہلی جو ہے وہ ختم کر دی ہے. جب اشرافیہ، اور اشرافیہ میں بھی صرف حکمرانوں کے یہ اللہ تللے ہوں، تو قرض تو انہوں نے لیا، بھگتنا مجھے اور میرے بچوں کو پڑ رہا ہے، میرے والدین کو یہ بھگتنا پڑا ہے، اور آگے ہمارے بچوں کو جو ہے یہ بھگتنا پڑے گا. یہ قرض ہم اتاریں گے. اور ہمیں یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ یہ مفرور جو اشتہاری یہاں سے بھاگا ہوا ہے، اس نے پاکستانی قوم سے کہا تھا کہ میں پاکستان کا قرضہ اتارنا چاہتا ہوں. تو قرض اتارو مہم شروع کی، اور اس میں پاکستانی قوم نے اپنے گھروں کے برتن بھی بیچ دیے. ماؤں نے، عورتوں نے جو ہے وہ اپنے زیورات تک جو ہے وہ پاکستان کے خزانے میں جمع کروائے کہ شاید پاکستان کا قرضہ جو ہے وہ اتر جائے. کیونکہ مقروض کی تو نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہوتی. مقروض اگر شہید بھی ہو جائے تو اس کا بھی قیامت کے دن پھر سوال ہوگا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی جب تک اس کا قرض نہ ادا کیا جائے. تو پاکستانی قوم نے پوری تندہی کے ساتھ نواز شریف کو اتنے پیسے دیے کہ وہ قرضہ سارا اتر سکتا تھا. لیکن آج تک آئی ایم ایف کو اور دیگر ممالک کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو وہ قرضہ نہیں لوٹایا گیا. اور شریف خاندانوں کی وہ ملیں جو 7 یا 5 مرلے کی اتفاق فاؤنڈری جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن کے سامنے موجود تھی، وہاں سے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں ملیں ان کی جو ہیں وہ عام ہو گئی، اور جگہ جگہ پر سٹیل ملز اور پتہ نہیں کیا کیا ملز جو ہیں وہ ان کی کھلی. یہاں تک کہ یہ لنڈن کے اندر ان کی سینکڑوں پراپرٹیز موجود ہیں،
اور یہ سابقہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے یہ خود جو ہے وہ کہا تھا کہ اس کی اتنے ہزار جو ہیں وہ پراپرٹیز لندن کے اندر موجود ہیں. اب جب اتنی اشرافیہ، اور اشرافیہ میں بھی ایک وہ خاندان کہ جن کا باپ جو ہے وہ ٹنڈا والا مشہور تھا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، انڈیا کا ایک بہت بڑا ذمہ دار بندہ جو ہے اس نے کہا تھا جنرل ضیاء الحق کی موجودگی میں کہ یہ ٹنڈا والے کے بچے ہیں، تو کیا اس کی بات کر رہے ہیں؟ تو وہ جو اس قدر غریب خاندان تھا اور آج وہ ریچسٹ پاکستان کا ایک جو ہے وہ بنا ہوا ہے. تو پاکستانی قوم تو اس وقت بھی جو ہے وہ قربانی کرے گی، لیکن پاکستانی قوم کو قربانی چرنی چاہیے ان حکمرانوں کی جو پاکستان کے آم لوٹ کر بھی باہر لے کے جاتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے آم لے کے آ گئے ہیں آپ کے لیے، میاں بیوی کے لیے آم لائے ہیں، آدھے تم نے کھانے آدھے تم نے کھانے ہیں. یہاں کیونکہ یہاں کے ارسطو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ 2 روٹیاں ہیں تو وہ 4 بھائی مل کے بانٹ کے کھائیں. اگر چائے آپ 3 ٹائم پیتے ہیں تو 2 کپ کر لیں، 2 ٹائم جو ہے وہ پی لیں. پاکستانی قوم کو یہ درس دیا جاتا ہے، اور خود اتنے اللے تللے ہیں کہ ان کے ہوائی جہازوں سے نیچے پیر ہی نہیں ٹھہرتے. یہ تو چلیں حکمرانی کی منصب پر جو ہے وہ فائز ہو گئے ہیں، جس طرح بھی کسی کے پاؤں پکڑے یا چاٹے یا جو ساری تاریخ پاکستانی قوم کے سامنے ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بندہ بھی جس کے پاس اس وقت کونسلر کی سیٹ بھی نہیں ہے، اس کو بھی وزیر اعظم کا جہاز اور جو ہے وہ ایئر فورس کا جہاز میسر ہوتا ہے کہ جائیے آپ بھی تھائی لینڈ میں جا کے انجوائے کر کے آئیے، آپ بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئیے. پاکستانی قوم ڈوبتی ہے ڈوب جائے، مرتی ہے مر جائے. اس وقت پاکستانی قوم کے پاس، آپ کے چینل کی وساطت سے یہ میں قوم کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ قوم کے پاس بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. قربانی کیسے کرے گی؟ یہ قوم جانتی ہے اور اللہ جانتا ہے. لیکن قوم کا جذبہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فصلی لربک ونحر، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے گھر میں کئی ماہ جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا. آپ پانی کے چند گھونٹ اور ایک کھجور کے ساتھ کئی دن جو ہے وہ گزار لیتے تھے اور لمبے روزے رکھا کرتے تھے. یہ عالم تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد 10 سال مدینہ میں ٹھہرے ہیں، اور کوئی 1 سال ایسا نہیں ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو. تو یہاں سے قربانی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور آپ نے جو حجۃ الوداع کیا، آخری سال جو آپ کا حج ہے، اس میں آپ نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان کیے. تو یہ امت کو سبق ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں آپ نے قربانی دینی ہے. لیکن اس وقت قوم کو قربانی دینی چاہیے ان حکمرانوں کی، ان کی قربانی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی لٹیرا، کوئی ظالم، کوئی جابر پاکستان کی عوام کی جو ہے وہ جیبیں خالی کر کے، اپنی تجوریاں بھر کے، اپنی اولادوں کو جو گونگلو جیسے تھونے بونے ہیں جن کو بولنا بھی نہیں آتا اور وہ کھرب پتی پیدا ہوتے ہیں، تو ایسا نہ ہو. پاکستانی قوم کے ٹیلنٹڈ بچے وہ اپنے گھر کی قربانیاں کرنے کے لیے یونان کی سمندروں میں جا کر ڈوب جاتے ہیں کہ ہم کمائیں گے تو اپنے ماں باپ کو قربانی کے پیسے بھیجیں گے. لیکن ایسے عالم میں بھی پاکستانی قوم کے جذبے کو سلام ہے کہ وہ قربانی کرے گی، کیونکہ سنت ابراہیمی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، آپ لوگوں کو اعلان کر دیجئے، اناؤنسمنٹ کر دیجئے کہ وہ حج کے لیے آئیں. تو اس وقت پاکستان میں تاریخ کا مہنگا ترین حج کیا گیا، لیکن اس کے باوجود غریب سے غریب لوگ بھی جنہوں کو دل میں طلب تھی اللہ کی ملاقات کی، اللہ کے گھر کے دیدار کی، انہوں نے حج کے لیے 13 لاکھ روپیہ بھی لگا کر اس وقت جو ہے وہ حج پر پہنچے ہوئے ہیں. اللہ ان کا حج قبول کرے. پاکستانی قوم قربانی کرے گی، لیکن قربانی کرنی چاہیے حقیقت میں ان حکمرانوں کی. بہترین ہو گیا سر. پارلیمنٹیرینز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسپیشل طیارے کے ذریعے حج کے لیے جائیں گے. ایک ملک جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، ایک ملک جہاں پر بھوک ہے، جہاں پر پیاس ہے، بے روزگاری ہے، لوگوں کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں کے حکمران اسپیشل طیارے کے ذریعے عیاشیاں کرتے ہوئے حج کے لیے جائیں گے. پہلی تو بات یہ کہ ان کے حج نہیں ہیں، ان کے حج ان کے چہروں پر لعنت پڑ کے جو ہے وہ واپس لوٹیں گے، کیونکہ یہ شرابی کبابی لوگ ہیں. ابھی کل کی یا پرسوں کی بات ہے کہ مولانا عبد الاکبر چترالی جو MNA ہیں، انہوں نے یہ باقاعدہ بیان دیا کہ یہاں سے پارلیمنٹ کے جو لارجز ہیں یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، ناک کو بند کر کے گزرنا پڑتا ہے کہ اس قدر شراب اور نشے کا جو ہے وہ ہاں دور چل رہا ہوتا ہے، شراب کے بھبوکے اٹھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے شرابی لوگ حج نہیں کرنے جاتے، عمرہ نہیں کرنے جاتے. صرف یہ
سیر سپاٹا کرنے کے لیے جاتے ہیں اور حج کا نام دیا جاتا ہے. اور یہ کون سا حج ہے کہ غریب قوم تو پس رہی ہے, مر رہی ہے, اور یہ حج کرنے جا رہے ہیں؟ ان پر حج کہاں سے فرض ہے؟ یہ حرام کی دولت سے حج کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ ایک شخص جو ہے اس کے بال گرد آلود تھے, کپڑے جو ہے وہ میلے کچیلے تھے, اور وہ راستے میں جنگل میں حج کے سفر میں دعا کر رہا ہے, یا رب یا رب, اے میرے رب اے میرے رب. حالانکہ اس حالت میں, سفر کی حالت ہو, پراگندہ ہو, مسافر ہو, وہ دعا کرے اور دعا قبول نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. دعا قبول ہوتی ہے. لیکن اس بندے کو اللہ نے جواب دیا کہ مطعموں کا حرام و ملبسوں کا حرام و غذی بالحرام انا یستجاب لک. تو حج کے سفر میں ہے لیکن تیرا لباس حرام کے پیسوں سے بنا ہے, تیرا کھانا حرام کے پیسوں سے آیا ہے, تیرا خون جس کے ساتھ تیرا بدن بنا ہے وہ خون حرام کا تھا, تیری دعا کس طرح قبول ہو؟ تو ایسے حکمران اور ایسی اشرافیہ, ایسے ایم این ایز, ایسے سینیٹرز جو پاکستانی قوم کے ٹیکس پہ پلتے ہیں, ان پر کوئی حج فرض نہیں ہے, اور ان کا کوئی حج نہیں ہے, کوئی عمرہ نہیں ہے. وہ پاکستانی قوم کی جیبوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں. اور یہ جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو انہوں نے زندگی میں کبھی حج نہیں کرنا ہوتا, لیکن جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں تو انہیں حج یاد آ جاتا ہے. انہیں مرنے کا خوف جو ہے وہ بھول چکا ہے. اگر ان کی زندگی میں ایک ہی کام رہ جائے کہ ان کا خون حلال کا ہو, تو یہ کبھی پاکستان کی حلال کی کمائی حرام طریقے سے نہ گزاریں, اور پاکستانی قوم کو اس بدحال طریقے سے نہ گزارتے کہ انڈیا جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ پھپتیاں کس رہا ہے. وہ چائے بیچنے والا آج وہاں کا وزیر اعظم ہے, اور دنیا اس کو جس طرح پروٹوکول دے رہی ہے, ویلکم کر رہی ہے, وہ آنکھوں کو حیرا کر دینے والا ہے. لیکن غیرت نام کی کوئی چیز پاکستان کے حکمرانوں میں, طاقتور طبقے میں نہیں ہے. یہاں پاکستانی قوم جو 25 کروڑ کی تعداد میں, ان کی ناک کٹوا دی ہے ہمارے بہروپیے اور جوکر وزیر اعظم نے, جو جاتا ہے تو آموں کی پروموشن دیتا ہے, جو جاتا ہے تو جا کے ایک گستاخ رسول کی گالوں کو پکڑ کے تھپ تھپاتا ہے اور اس کے ساتھ اپنا چہرہ لگاتا ہے. کون سے منہ سے جاتے ہو تم شہباز شریف عمرہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں یا روضہ رسول پہ؟ یہ وہی شخص ہے نا جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سرکاری سطح پر کی تھی. اور آج کوئی بھی مولوی, اور خاص طور پہ وہ مولوی ڈیزل جو کہتا ہے کہ میں اسلام کا ٹھیکیدار ہوں, اس کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا. اور وہ لوگ کہ جو پاکستان کے اندر پاکستان کی املاک کو آگ لگا دیتے ہیں, پاکستان کے حقوق کو جو ہے وہ تہو بالا کر دیتے ہیں, عوام کا باہر نکلنا بوجھل کر دیتے ہیں, انہوں نے پچھلے دنوں دھرنا دے کے اپنے حقوق جو ہیں وہ لے لیے. اور اب وہ چاہے وہ جا کے ملے فرانس کے وزیر صدر کو یا کسی اور کو, ان کی بھلا سے کوئی بھی ملے, انہیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مذہبی بہروپیے ہیں جنہیں دین کو استعمال کرنا آتا ہے لیکن دین کا صحیح معنوں میں پیغام دینا نہیں آتا. پاکستان کے اندر آج جتنے حالات خراب ہیں, پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھے. میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں. 1947 میں جب ہجرت ہوئی تھی تو پاکستانیوں کے یہ حالات نہیں تھے. واضح طور پہ کہہ رہا ہوں, جو آج پاکستانیوں کے حالات ہیں, مڈل کلاس ختم ہو چکی ہے. اس وقت وہ لوئر مڈل سے بھی نیچے جو ہے وہ آ چکی ہے, غریب طبقہ ہو چکا ہے. الیٹ صرف وہ چند گھرانے ہیں, ملک ریاض جیسے اور دیگر, جن کا کوئی نام لینا بھی نہیں چاہتا. اگر ایک بندے کے اوپر جو ہے وہ کیس بنایا جاتا ہے کہ اس نے رشوت لی ہے یا اس نے فلاں لی ہے, تو جس نے دی ہے اس کا نام ہی نہیں ہے, اس سے کوئی پوچھے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ الیٹ ہے. وہ ایک مقدس گائے ہے, اس کا نام لیں گے تو بڑے بڑوں کے پر جل جائیں گے. تو جہاں ملک کے اندر دوگلا سسٹم ہو, جس ملک کے اندر بے ایمانی کا نظام ہو, جس ملک کے اندر عدل نہ ہو, انصاف نہ ہو, اس ملک میں اگر آپ قربانی بھی کریں گے تو کس چیز کی قربانی کریں گے؟ میں اپنی قوم سے پوچھتا ہوں. قربانی تو کرنی چاہیے اپنی خواہشات کی, جو آپ نے اللہ کی محبت کے مقابلہ میں پالی ہوئی ہے, جو آپ نے دنیا داری کی خواہشیں جو ہیں وہ پالی ہوئی ہیں, ان کی قربانی کرنی چاہیے تھی. کہ اللہ کی راہ میں, اللہ کے محبت کے راستے میں وہ رکاوٹ آ رہی تھی, آپ نے ان کو قربانی کرنے کی بجائے پاکستانی قوم کی قربانی لگائی ہوئی ہے. اس وقت جانور جس قدر مہنگے ہیں اور غریب کی جس قدر چیخیں ہیں, بچے جس قدر گھروں میں پریشان کر رہے ہیں اپنے والدین کو, وہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اس قدر مہنگے جانور قربانی کرنا یقیناً عمل کا ثواب ہوگا. لیکن اپنی استطاعت سے بڑھ کر قرضے اٹھا کر لوگ کس طرح قربانی کریں گے, یہ قربانی کرنے والوں کو پتہ ہے یا پاکستانی قوم کو پتہ ہے؟ سوال یہ تھا کہ کیا پاکستانی قوم کے لوگ جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں قربانی کر پائیں گے؟ ان پر قربانی جائز ہے اس صورتحال میں؟ بات یہ ہے کہ قربانی تو قربانی ہی ہے, وہ اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک امر ہے, وہ تو کرنی ہے.
ہمارے بڑے بڑے کاروباری جو ہوتے ہیں وہ بھی مقروض ہوتے ہیں، کہیں سے انہیں قرضہ لینا ہوتا ہے، کہیں سے دینا ہوتا ہے، مارکیٹ میں ان کی پیمنٹ جو ہے وہ گردش کر رہی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں یہ ایکسکیوز تو نہیں ہوگا، لیم ایکسکیوز کیا جائے کہ جی وہ مقروض ہیں تو قربانی نہیں ہوگی. یہ سارا کچھ ساتھ چلتا رہے گا. اگر میرے خاندان میں شادی کا فنکشن ہو اور میری جیب میں نہ ہو تو میں نے کسی بھائی سے، دوست سے، یار سے پکڑ کے بھی جو ہے وہ شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنا ہے اور ناک رکھنے کے لیے کرنا ہے. تو یہاں تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا، سال کے بعد ایک دفعہ آنی ہے قربانی، تو یہ کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس واقعتاً وسائل نہیں ہے کہ وہ قرض بھی اٹھا لے تو بیچارہ بعد میں نہ دے سکے، تو ایسے بندے کو قربانی نہیں کرنی چاہیے. اور وہ بندہ کہ جو اپنے گھر کے بجلی کے بل اور یہ گیس کے بل، یہ گھر کا خرچہ وہ نہیں ادا کر سکتا، اس کے وسائل نہیں ہے، تو اسے بھی قربانی نہیں کرنی چاہیے. یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں بھی آسانیاں ہیں. لیکن میں اشرافیہ کو اور ان لوگوں کو جو بڑی بڑی قربانیاں نمود و نمائش کے لیے، دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت تھوڑے لوگوں کا مطمع نظر ہوتا ہے. یا تو وہ فریزر کا جو ہے وہ کھانا بھرنا ہوتا ہے یا اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے. تو ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس امپورٹڈ جوکر حکومت نے پاکستان میں جو لوڈ شیڈنگ کا ایک طوفان بپا کر دیا ہے، اب یہ میرے خیال میں الارمنگ ہے کہ آپ نے اپنے فریزر کے اندر گوشت نہیں رکھنا، وگرنہ پڑا خراب ہو جائے گا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ غریبوں کے گھروں تک جو ہے وہ آپ کو گوشت پہنچانے کا ایک پروگرام دے رہا ہے. تو زیادہ سے زیادہ بانٹیے. اس دفعہ قربانیاں لوگوں نے بہت کم لی ہیں. میں بھی لاہور میں رہتا ہوں، ارد گرد کو دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو قربانیاں پہلے بہت زیادہ تعداد میں لیتے تھے، ابھی تک ان کے پاس تعداد میں وہ قربانیاں آ ہی نہیں سکیں. یہاں تو منڈی کے اندر جانور نہیں ہے، یا جانور ہے تو بہت مہنگا ہے کہ خرید نہیں سک رہے.